جی یہ وہی پولیٹیکل بینیفٹ ہے کہ جس کے لیے بتایا گیا تھا کہ حکومت بنائی جا رہی ہے، ایک مخلوط حکومت بنائی جا رہی ہے اور اکٹھے ہوا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یکے بعد دیگرے ون آفٹر انادر یہ اس طرح کی بریت ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیسز بند ہو رہے ہیں، قوانین سامنے آپ کے جو تبدیل ہو رہے ہیں، ترامیم لائی جا رہی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، مگر ابھی ہفتہ 10 دن نہیں ہوئے کہ مریم صاحبہ بھی باعزت بری ہوئی ہیں. اب یہ اہم ترین فیصلہ ہے. یہ شاید میری نظر میں ذاتی طور پہ زیادہ وزن رکھتا تھا مریم صاحبہ کی ایڈنگ اینڈ بیٹنگ والے کیس سے، کیونکہ اس کی ریورس ریمیٹنسز اور ٹی پیز اور جو شواہد بتائے بھی جا رہے تھے، ہم نے خود بھی دیکھے ہیں آن ریکارڈ، وہ کافی زیادہ، اگر آپ کہیں کہ ٹھوس ہے تو غلط نہیں ہوگا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس بتایا جا رہا تھا، اینڈ دا مور یو لک انٹو اٹ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا تگڑا کیس تھا. یہ صرف کیس ایک بنایا نہیں گیا تھا، یہ ڈاکیومنٹری، بیکاز آپ کی ساری بینکنگ ٹرانزیکشن تھی، اس کے حوالے سے ریورس ریمیٹنسز اور اپروو ہوئی ہوئی تھیں. اس کے بعد ان کی شوگر ملز کے اندر جو ان کے تمام تر اسٹاف تھا، تمام تر جو ان کے کلرکس تھے، لوگ تھے، شواہد سامنے موجود تھے، وٹنسز تھے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ آن ریکارڈ موجود تھا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سیسو ہے. آپ حکومت میں آتے ہیں اور افکورس ایک ایسی ڈسپنسیشن آتی ہے کہ پھر آپ ایک پیٹرنیج کا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جدھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اب آپ کے حکومت کے آنے کے بعد آپ کی کے مطابق، فاصلیت کے مطابق وہ مڑتی ہے. صرف قانون کی نہ کی نہیں، مگر ادھر پورا کا پورا سسٹم مڑتا ہے. ایف آئی اے کا ہیڈ بھی چینج ہوا، اس کے بعد ہم نے امبات دیکھی، اس کے بعد ہم نے مقصود چپراسی کی ڈیتھ دیکھی، اس کے بعد ہم نے ایف آئی اے کی بیٹی کی ڈیتھ دیکھی، اس کے بعد پے در پے ایسی خبریں آئی ہیں چونکا دینے والی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھڑے کھڑے 5 مہینے ہوئے ہیں اور اتنا تگڑا کیس، بظاہر تگڑا کیس، اس کی آپ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک فائل شٹ کر دی گئی ہے اور بریت سامنے آ گئی. دیکھیں سوال اٹھتے ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ اس کے اوپر سسٹم کے اندر، جو ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں، کون کیا کردار ادا کر رہا ہے، لوگ حکومتوں میں کیوں آتے ہیں، آنے کے لیے کیا ان کی خواہشات ہوتی ہیں، اس پہ عمل درآمد کیسے کراتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوتا ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں کہ جو اب اٹھائے جائیں گے، اٹھانے چاہیے بھی ہیں. 2022 کے اندر بھی نتھنگ سیمز ٹو ہیو چینج، کچھ بھی نہیں بدلا. آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ حکومت سے باہر جاتے ہیں آپ کے اوپر کیسز بنتے ہیں، مگر روی کا شکار رہتے ہیں، بیکاز پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ بھی ضروری ہوتی ہے. ضروری ہوتا ہے ہر ایک کو کٹ ٹو سائز کیا جائے، اپوزیشن کو بھی ان چیک رکھا جائے، حکومت کو ان چیک رکھا جائے، اور اپوزیشن کو ایک وائبل آلٹرنیٹو کے طور کے اوپر تیار رکھا جائے. یہ گیمز ہم کب تک کھیلیں گے؟ ایک پورا کا پورا آپ کا لیگل سسٹم جو ہے اس کا ایک مذاق شروع ہو گیا. اس کے اندر کوئی کنوکشن نہیں آپ کو دکھتی ہے. اگر بریت بھی، یا تو آپ یہ ڈھونڈے کیسز بنانا بند کر دیں، یا اپنے استغاثہ پروسیکیوشن تگڑی کر دیں، اپنی سسٹمز اور اپنی وٹنس پروٹیکشن کو تگڑا کر دیں. مگر کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. اس طرح تو نہیں کام چل سکتا کہ 4 سال ہم کہیں گے چور ڈاکو اور تگڑے کیسز اور پریس کانفرنسز کریں گے، اس کے بعد دوسری حکومت آئے گی اور ہم ٹھکا ٹھک دیکھیں گے کہ آپ کی بریت پہ بریت پہ بریت ہوتی ہے. دس از جسٹ اے سسٹم آف ڈرائی کلیننگ معذرت کے ساتھ. اور یہ سسٹم اپنی ایفیشنسی اور اپنی مورالٹی اور اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتا چلا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے. ایسی دیکھیں، یا تو ان کیسز کے اندر آپ کہیں کہ مواد نہیں تھا، یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ حسین اتفاق ہے، یہ 5 مہینے حکومت میں آئے ہیں اور سارے میگا کرپشن کیسز جو ہیں وہ ٹھک ٹھک کر کے بند ہو رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے کے کیسز بند ہو گئے. بلکہ سلیمان شہباز کا تو انٹرویو بھی چلا تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح بزنس چلتی ہے پاکستان میں. ریورس ریمیٹنسز کے اوپر جب ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بزنس مین دکھا دیں، اسی طرح کام چلتا ہے. دیکھیں کام کس طرح چلتا ہے یہ تو ہم نے نہیں دیکھنا. ہمارا تو سوال یہ ہے کہ کام چلنا چاہیے کس طرح ہے، آئیڈیالزم کیا ہے، واٹ شوڈ بی ہمیں کس طرح پاکستان چاہیے، ہمیں کس طرح کے اندر لوگ ٹیکسز چاہتے ہیں کہ اس ملک منی لانڈرنگ نہ ہو. کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر کوئی تابع ہو قانون کے، کیا ہر کوئی ایکول ہو؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں. تو اونرشپ اینڈ کی سب سے بڑی مسئلہ اسٹارٹ ہونی ہے، اوپر جو بھی بیٹھا ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے
مہر آپ سے ہم مزید تجزیہ بھی جانیں گے. مالک صاحب، مہر جو بھی باتیں کر رہی ہیں کہ احتساب کے نظام پر جو سوالات سامنے آ رہے ہیں، اور یہی وہ آرگیومنٹ ہے جو عمران خان صاحب بھی اپنی اپوزیشن کی پالیٹکس میں لے کر چلتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیس پہ وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں. ایف آئی اے نے مارچ 2022 میں مقدمے کا چالان جمع کرایا تھا. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ نومبر 2020